الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن العلامة ابن القيم رحمه الله يقول في موضع اطلب قلبك في 3 مواضع عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يعطيك قلبا فإنه لا قلب لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس بڑی کائنات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو انتہائی عجیب و غریب ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس کا نظام کیسے چلتا ہے اور کیسے اس کی ترتیب بنائی گئی ہے. اس کائنات جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں انتہائی بڑی کائنات ہیں. ہماری نظروں کے سامنے جتنی بڑی کائنات ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کائنات ہے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے. 7 آسمان پہ کیا ہے ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے. 7 زمین میں کیا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے. سمندروں کی تہوں میں کیا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے. فضاؤں میں کیا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے. خود ہمارے جسم میں جو ہمارا اور آپ کا جسم ہے، اگر اسے مائکروسکوپ وغیرہ سے نہ دیکھا جائے تو ذرا غور کریں تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے کہ ہمارے جسم میں کون سی چیز کس ترتیب سے ہے. وہ تو مشینیں بتاتی ہیں اور پھر ہماری معلومات اس سے بڑھتی ہے. اس کائنات میں جس طرح عجیب و غریب چیزیں ہیں اسی طرح ہماری بناوٹ اور ہماری ترتیب میں بھی حیرت انگیز چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم لوگ اپنی جانوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنے جسم میں، اپنی بناوٹ میں، اپنے آپ میں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ آخر یہ پورے جسم کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تم کھانا کھاتے ہو اور پھر کھانے میں سے جو طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں یا غذاؤں سے جو طاقت حاصل ہونی چاہیے وہ مادہ جسم میں کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہ جو مادہ خراب ہو جاتا ہے، ردی ہو جاتا ہے، وہ مادہ بول و براز کی شکل میں نکل جاتا ہے. آخر جو تم کھاتے اور پیتے ہو اس سے خون بنتا ہے. یہ خون کون بناتا ہے؟ تم نے تو ایک غذا کھائی تھی، تم نے تو روٹیاں کھائی تھی، چاول کھائے تھے، تم نے تو فروٹ کھائے تھے، پھل کھائے تھے، تم نے تو مشروبات پیے تھے. آخر اس کے ذریعے خون کون بناتا ہے؟ تمہارے جسم میں طاقت و توانائی کون دیتا ہے؟ اور پھر جو چیز ردی ہو جاتی ہے اسے بول و براز کی شکل میں کون نکالتا ہے؟ تم اپنے آپ میں غور کرو، اپنی بناوٹ میں غور کرو تو تم تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ جسم کا نظام کیسے چل رہا ہے. ہم ایک چیز سنتے ہیں، کانوں سے وہ چیز اندر جاتی ہے، ذہن تک وہ چیز کیسے پہنچتی ہے؟
پھر ذہن کبھی اسے کیچ کرتا ہے، کبھی کیچ نہیں کر پاتا۔ ذہن کبھی اسے قبول کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اور کبھی محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ آخر یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ ذرا غور کرو۔ دماغ میں ہزاروں رگیں ہیں، ہزاروں رگیں ہیں، اور ہر رگ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک رگ بھی بلاک ہو جائے تو تم پاگل اور دیوانے ہو جاؤ گے، کام نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تمہارے دل کو دیکھو، اپنے دل پر غور کرو۔ دل مستقل دھڑکتا رہتا ہے، مستقل دل دھڑکتا رہتا ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان اس دن لاش کی شکل میں ہو جائے گا، اور اس وقت وہ مردہ ہو جائے گا۔ مجھے اصل میں گفتگو اسی موضوع پہ کرنی ہے کہ اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں، اور پھر کائنات سے ہٹ کے ہمارے جسم میں جو اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ میں ایک چیز دل بھی ہے۔ دل جب اچھا ہوتا ہے تو انسان اچھا ہوتا ہے، اور دل جب خراب ہوتا ہے تو انسان خراب ہو جاتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا کیا ہے؟ دل کا اچھا ہونا یہ کہ آپ کا دل سب سے اعلیٰ درجہ کا جو اچھا ہونا ہے، جسے ہم قلب سلیم کہتے، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل شرک سے پاک ہو، آپ کا دل حسد سے پاک ہو، آپ کا دل بغض و عناد سے پاک ہو، آپ کا دل موحد ہو، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والا، اللہ کو ماننے والا ہو۔ آپ کا دل شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے والا ہو، شریعت کو مان لینے والا ہو۔ اس دل کو کہتے ہیں قلب سلیم، جس کو قرآن کریم نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کے پاس جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشائش فرما دے گا، اللہ کے ثواب سے اور اللہ کی نعمتوں سے وہ بہراور ہوگا۔ یہ قلب سلیم انتہائی اہم اور بڑی دولت ہے۔ دل تو ہر انسان کے پاس ہے، مردہ ہے اس کے پاس بھی ہے، زندہ ہے اس کے پاس بھی ہے، لیکن دل جب دھڑکتا ہے اور دل میں حرکت رہتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور دل جب دھڑکنا بند کر دے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ لاش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستو کہ دل ہوتا ہے پھر بھی نہ ہونے کی طرح۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہو گئی کہ دل ہے بھی پھر بھی نہ ہونے کی طرح ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بس یوں سمجھیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی، دو آدمی سڑک سے چل رہے ہیں، اچانک آپ کے ساتھی کو ٹھوکر لگتی ہے اور آپ کا ساتھی لڑکھڑا کر گر جاتا ہے۔ آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلے گا، اگر آپ کا وہ دوست اور ساتھی بے تکلف ہے تو پہلا جملہ جو نکلے وہ یہی نکلے گا، کیا دوست اندھے ہو کر دکھائی نہیں دیتا؟ آپ یہی کہیں گے اگر بے تکلف دوست ہیں تو، کیا اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا؟ ٹھوکر کیسے لگی؟ میں بھی تو چل رہا ہوں نا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دوست کے پاس آنکھ ہے، آپ جانتے ہیں اس کی بینائی ہے، پھر آپ نے اسے اندھا کیسے کہہ دیا؟ آپ اسے کیسے کہہ دیا کہ کیا آنکھ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے۔ جب آنکھ نہ دیکھے تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم اندھے ہو گئے ہو۔ دل کا کام ہے دھڑکنا، دل کا کام ہے، قلب سلیم کا کام ہے اللہ کے ذکر سے معمور ہونا۔ دل کا کام ہے کہ جب اچھی باتیں کہی جائیں تو وہ قبول کرے، دل کا کام ہے کہ وہ اچھی چیزوں سے متاثر ہو، دل کا کام ہے کہ غلط باتیں ہوں تو اس سے دور ہو جائے، ہٹ جائے، دل کا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور غیر اللہ سے گریز کرے۔ یہ دل کے کام ہیں۔
اگر دل نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ آپ کے پاس دل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں جو یہ بات کہی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کفار و مشرکین تو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے عقل دیے سوچتے نہیں ہیں، اللہ نے بینائی دیے صحیح راستہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے خیر کے کام نہیں کرتے ہیں، اللہ نے پاؤں دیے خیر کے کاموں کی طرف اپنے پاؤں نہیں بڑھاتے ہیں، اللہ نے قلب و جگر دیا ہے صحیح بات سوچتے نہیں ہیں، اللہ نے ذہن و دماغ دیا ہے اچھی چیزیں سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس کے پاس نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ قوت سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ دیگر چیزیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے متعلق جو بات کہی ہے کہ لوگوں سنو، الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، دل جسم میں، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم انسانی میں یا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح رہے گا پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا سنو سنو غور سے، الا وہی القلب، وہ ٹکڑا جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ دل ہے، دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان صحیح رہے گا، اس کی سوچ صحیح رہے گی، اس کے خیالات صحیح رہیں گے، اس کی توانائی اور طاقت صحیح رہے گی، اور اس کا دل اگر خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان برباد ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں ان کا قول نقل کیا ہے، میں نے بعد میں حدیث پڑھی، حالانکہ حدیث پہلے پڑھنی چاہیے اور علامہ ابن قیم کا قول بعد میں نقل کرنا چاہیے، لیکن وہ سبقت لسانی سے میں نے حدیث بعد میں پڑھی جو ابھی حدیث آپ کو سنائی۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ سنو، اطلب قلبک فی ثلاث مواضع، اپنے دل کو 3 جگہوں پر تلاش کرو، 3 مواقع پر، 3 مناسبتوں سے، 3 وقتوں پر اپنے دل کو ٹٹولو کہ تمہارا دل متاثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تمہارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے نہیں بدل رہی ہے، تمہارے دل میں سامنے والے کی باتیں داخل ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، اگر باتیں اچھی ہیں تو کتنی جگہ؟ 3 جگہوں پہ۔ اطلب قلبک فی 3 مواضع، پہلی جگہ فرمایا عند سماع القرآن، جب تم قرآن سن رہے ہو تو اپنے دل کا جائزہ لو، تمہارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے نہیں بدل رہی ہے، اس لیے کہ ایک کلام خالق کون و مکاں کا ہے، اور تم اس خالق کے مخلوق ہو، خالق کے کلام سے تمہارے دل پر کوئی فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا۔ عربی زبان نہ بھی جانے آدمی، نہ بھی جانے، پھر بھی اگر توجہ سے سنے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا احساس کچھ اور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے عند سماع القرآن، قرآن جب سنے، اور اس میں قرآن پڑھنا بھی داخل ہے، آپ جب پڑھیں گے تو خود اپنے کانوں سے سنیں گے بھی، قرآن جب پڑھیں اور سنیں تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری جگہ یہ ہے کہ فی مجالس الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قال الرسول اور قال اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، وہاں بھی اپنے دل کا جائزہ لو کہ ذکر کی مجالس میں تمہارے دل متاثر ہو رہے نہیں ہو رہے۔
تمہارے دل جنت کی طرف کھنچ رہے نہیں کھنچ رہے ہیں؟ تمہارے دل جہنم سے دور ہو رہے نہیں ہو رہے؟ مجالس ذکر میں بھی ذرا اپنے دل کا جائزہ لو۔ اور پھر فرمایا وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں رہو، جب تم اکیلے رہو تو ذرا غور کرو، آخرت کی یاد آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تم شب و روز جو اعمال کرتے ہو اس اعمال کی جواب دہی کا استحضار ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے تمہیں خوشی ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہیں ان اعمال سے نفرت ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ تمہیں توبہ کی توفیق مل رہی یا نہیں مل رہی ہے؟ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ ذرا ان تینوں جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لے لو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر ان تین جگہوں پر تم اپنا دل نہ پاؤ، اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی نہ پاؤ، فرمایا فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يُعْطِيَكَ قَلْبًا، پھر اللہ سے دل مانگو۔ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اس لیے کہ تیرے پاس دل نہیں ہے، دل نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس دھڑکتا ہوا دل ہوتا تو قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن کو سننے کے وقت، ذکر کی مجلس کے وقت، تنہائی کے وقت تیری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ اگر تیری دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے، اس کا مطلب ہے فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يُعْطِيكَ، اللہ سے ایک دل مانگو، اللہ تجھے دل دے دے۔ بعض لوگ بہت سنگ دل ہوتے ہیں، انتہائی سنگ دل، اور آج کل دوستو، آج کل سنگ دلی عام ہو رہی ہے۔ یہ سنگ دلی ہی ہے کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو لوگ مارتے ہیں، اس کا جسم لہولہان ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بچاتے نہیں ہیں بلکہ اس کی ویڈیو لیتے ہیں اور یوٹیوب اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ یہ سنگ دلی ہے، سنگ دلی، انتہائی سنگ دلی ہے یہ، کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، ایک آدمی کا جسم لہو لہان ہو رہا ہے، اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے دل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو، جو گائے کا واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ فرمایا کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ پتھروں سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، پتھروں سے پانی روا ہوتا ہے، لیکن بنی اسرائیل اور ان یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ پتھر پھٹ پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے پتھر پھٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے جو اللہ کے ڈر سے اونچی جگہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نظام سے پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اے انسانوں، اے یہودیوں، تم کیسے ہو کہ تمہارے دل متاثر نہیں ہو رہے ہیں؟ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ ہمارا دل خیر کے کاموں سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
اچھی باتوں سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا دل خیر کی باتوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اور ہمارا دل بری چیزوں سے نفرت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اس بات کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارا دل صحیح ہے تو ہمارا جسم صحیح رہے گا، ہماری سب چیز صحیح رہے گی۔ ہمارا دل خراب ہے تو ہماری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میرے عزیز طلبہ، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ آپ کا دل دل ہے یا آپ کا دل پتھر تو نہیں ہو گیا ہے؟ آپ کا دل دل ہے جسے نرم دل کہا جائے گا، یا آپ کا دل ایسا دل تو نہیں ہے جسے سنگ دل کہا جائے گا، جسے قساوت قلبی کا نام دیا جائے گا؟ آپ جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور شریعت کی چیزوں کو قبول کرنے والا، عمل کرنے والا، شریعت کی چیزوں کو دل و جان سے، آنکھوں سے لگانے والا اللہ تعالیٰ بنا دے، شریعت پر باقی رہنے والا اللہ بنائے، اور شریعتی پر جان دینے والا، جان نچھاور کرنے والا اللہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔